إذا حمل الحكم في تعريف الفقه على المصطلح فذكر العملیة مکرر قطعا. یہاں سے علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ وہ ماتن پر ہونے والے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں. سمجھے؟ معترض کہتا ہے کہ آپ نے عملیہ کی قید کو کارگر بنانے کے لیے مختلف تعویلات کی تاکہ عملیہ جو ہے وہ کس سے بچ جائے؟ تکرار سے بچ جائے. تکرار کس طرح آ رہا تھا کہ افعال مکلفین وہ حکم کی تعریف میں آئے، پھر عملیہ فقہ کی تعریف میں آ گیا. صحیح؟ تو افعال مکلفین جو کہ حکم کی تعریف میں آیا تھا وہ وہی حکم تھا جو فقہ کی تعریف کے اندر الاحکام کا لفظ تھا. والعلم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ. عبداللہ سمجھا کیا بولا میں نے؟ جب کیا کہا؟ علم بالاحکام الشرعیۃ العملیہ کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے. تو اعتراض یہ لازم آیا کہ حکم کی جب تم نے تعریف کی کس چیز کے ساتھ؟ خطاب اللہ تعالی کے ساتھ. سمجھے نا؟ تو افعال مکلفین کے اندر جو ہے وہ اعمال آ گئے. پھر عملیہ کو کیوں لایا؟ پھر وہاں جواب دے دیا تھا. کیا جواب دیا تھا؟ کہ افعال مکلفین عام ہے، افعال جوارح و افعال قلب دونوں کو شامل. سمجھے؟ اب یہاں پر کہتا ہے معترض کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لو عملیہ کی قید لغو ہے. کیا عملیہ کی قید لغو ہے؟ سمجھے نا؟ مکرر ہے، ڈبل آئی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ نے عملیہ کے ساتھ دو چیزوں کو نکالا ہے. دو چیزوں کو کیا کیا ہے؟ نکالا ہے فقہ کی تعریف سے. حالانکہ وہ دو چیزیں عملیہ کے بغیر ہی نکل رہی ہیں. حالانکہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ عملیہ کے بغیر خود نکل رہی ہے. آیا؟ جی. اب دیکھو، بل قائل ان یقولا، کہنے والا کہہ سکتا ہے، یعنی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کر سکتا ہے، اذا حمل الحکم، جب حمل کیا گیا حکم کا، حکم کو فی تعریف الفقہ، فقہ کی تعریف میں، علی المصطلح خطاب اللہ تعالی پر. کیا؟ خطاب اللہ تعالی پر. بات سمجھ میں آئی؟ جی. جب حکم کی تعریف ہو، فقہ کی تعریف کے اندر جو حکم کا لفظ آ رہا ہے، الاحکام کا لفظ آ رہا ہے، جب اس کی تعریف کس طرح کی گئی؟ علی المصطلح خطاب اللہ کے ساتھ کی گئی. جی. نہیں سمجھے؟ جی. فذکر العملیۃ مکرر قطعا، تو پھر العملیہ کی قید جو کہ فقہ کی تعریف میں ہے وہ مقرر ہے یقینی طور پر. جی. کس طرح مقرر ہے؟ کہتے ہیں لأن مثل وجوب الایمان، اس طرح مقرر ہے. توجہ کرو، اس طرح مقرر ہے کہ آپ نے کہا کہ عملیہ کی قید سے ہم کس چیز کو نکالتے ہیں؟ وجوب ایمان کو نکالتے ہیں، نظریات کو نکالتے ہیں. کس کو نکالتے ہیں؟ نظریات کو نکالتے ہیں. سمجھے؟ کہتے ہیں لأن مثل وجوب الایمان خارج بقید الشرعیت علی ما مر. نہیں سمجھا؟ حالانکہ مثل وجوب ایمان، یعنی وجوب ایمان و اخواتها، وہ تو شرعیہ کی قید سے نکل رہے ہیں. سمجھے؟ جی. وہ تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی نکل گئے. جی. کیونکہ شرعیہ کا لفظ عملیہ سے پہلے ہے. جی. کیسے نکل گئے شرعیہ کی قید سے؟ اس طرح نکلے. توجہ کرو، علامہ مرہ، جیسا کہ کہتے گزر چکا ہے. گزر چکا ہے یہ کہ جب حکم کی تعریف خطاب اللہ کریں گے، جب حکم کی تعریف کیا کریں گے؟ خطاب اللہ کریں گے. خطاب اللہ کریں گے تو پھر شرعیہ کا معنی کریں گے ما یتوقف علی الشرع. ما یتوقف علی الشرع. سمجھے؟ ما یتوقف علی الشرع نام جو ہے وہ اعمال کا ہے، اعمال کا ہے، عقائد کا نہیں ہے، نظریات کا نہیں ہے. جی. نہیں سمجھ میں آپ کو؟ ومثل کون الاجماع حجتاً. اچھا، دوسری چیز جو تم نے عملیہ کے ساتھ نکالنا چاہیے، کہتے وہ بھی عملیہ سے نہیں نکل رہی ہے. کیا؟ وہ عملیہ سے نہیں. سمجھے نا؟ وہ
بالاقتضاء والتخییر سے نکل رہی ہے. سمجھے؟ جی. وقت مثل کون الاجماع حجتاً، اور اجماع اور اس کے مثل یعنی قیاس اور حدیث کا حجت ہونا غیر داخل فی الحکم المصطلح، یہ حکم اصطلاحی کے اندر داخل ہی نہیں ہے. یہ حکم اصطلاحی میں کیوں؟ لخروجہ بقید الاقتضاء او التخییر، کیونکہ یہ نکل چکے ہیں کس چیز کی قید سے؟ اقتضاء کی قید سے اور تخییر کی قید سے. بات سمجھ میں آئی؟ جب بالاقتضاء و تخییر کہہ دیا، کیا بالاقتضاء تو الاجماع حجت اس سے نکل گیا، القیاس حجت اس سے نکل گیا. کیوں نکل گیا؟ اس لیے نکل گیا کہ اس میں نہ اقتضاء ہے نہ تخییر کا ذکر ہے، اس میں نہ اقتضاء کا ذکر ہے اور نہ تخییر کا ذکر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. تو خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، آگے کیا ہے؟ بافعال المکلفین کے بعد کیا ہے؟ بالاقتضاء او التخییر. بالاقتضاء او التخییر. سمجھے نا؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ سمجھ گئے. تو بالاقتضاء و تخییر کی قید سے کیا چیز نکل گئی؟ مثل کون الاجماع حجت، مثل سے مراد ہے قیاس کا حجت ہونا، سنت کا حجت ہونا. یہ اس سے کس طرح نکل گئے؟ اس طرح نکل گئے کہ حکم نام ہے کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے خطاب کا. اللہ تعالیٰ کا وہ خطاب جس کا تعلق ہوتا ہے بندوں کے افعال کے ساتھ، لیکن اس میں یا اقتضاء ہوتا ہے یا کیا ہوتی ہے؟ تخییر ہوتی ہے. تو الاجماع حجت، اجماع حجت ہے، اس میں اقتضاء بھی نہیں ہے، تخییر بھی نہیں ہے. لہذا یہ چیز کیا ہو گئی؟ غیر داخل فی الحکم المصطلح، یہ داخل ہی نہیں ہے، یہ داخل ہی نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. لخروجہ بقید الاقتضاء او التخییر، کیونکہ یہ الاقتضاء او التخییر کی قید سے کیا ہے؟ نکل رہی. اگر الاقتضاء او التخییر کی قید نہ ہوتی تو جو پھر آپ کہہ دیتے کہ اس کو ہم عملیہ سے کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. پھر تو عملیہ کی قید کا کوئی فائدہ ہو جاتا، لیکن الاقتضاء و تخییر کی قید جو ہے وہ حکم کی تعریف کے اندر موجود ہے. تو حکم کی تعریف سے ہی وہ سب کچھ نکل رہا ہے جو کچھ آپ عملیہ سے نکالنا چاہتے ہیں. لہذا عملیہ لغو ہے. جی. اعتراض سمجھا؟ جی یا پھر بتاؤں؟ سمجھ گئے. اب اس کا ایک جواب مجیب نے دیا ہے، لیکن اس جواب کو بھی علامہ تفتازانی کیا کرے گا؟ رد کرے گا. کہتا یہ جواب بھی صحیح نہیں ہے، یہ جواب بھی پھر آخر میں اپنا جواب دے گا. دیکھو کہتے لا یقال معنی کون سنت، پڑھو. لا يقال معنى كون السنة والإجماع والقياس حجة وجوب العمل بمقتضاها فيدخل في الاقتضاء العلمي. بس کہتے کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے جواب کے اندر کہ سنت کا حجت ہونا، اجماع کا حجت ہونا، قیاس کا حجت ہونا، اس کا مطلب ہے وجوب العمل بمقتضا. کیا؟ وجوب العمل بمقتضا، کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کرے، اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ عمل کیا جائے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. اس کا مقتضا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ ان کے احکامات کے اوپر عمل کیا جائے. لہذا وہ داخل ہو رہے ہیں، پھر عملیہ سے ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ نکالا جائے گا. نہیں سمجھ میں آنا؟ یعنی جو معترض تھا، توجہ کرنا، سب سے پہلا اعتراض جس نے کیا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو چیز آپ عملیہ کی قید سے نکالنا چاہتے ہو وہ اس سے پہلے ہی نکل چکی ہے. سمجھے؟ جی. یا نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ گئے استاد جی. جواب دینے والے نے یہ جواب دیا کہ بھائی کون السنت حجتن، کون الاجماع حجتن، کون القیاس حجتن، یہ سب کے سب اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے مقتضا کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ان کے مقتضا کے اوپر کیا ہے؟ عمل کرنا واجب ہے. تو وہ اقتضاء کے اندر ضمناً آ رہے ہیں. جی. اقتضاء میں ضمناً داخل ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے پھر عملیہ سے نکالیں، لہذا عملیہ کام کا بن جائے. جی. سمجھے؟ جی. کہتا یہ بات غلط ہے. کیا یہ بات غلط؟ کیوں غلط ہے؟ کہتا اس لیے غلط ہے کہ جب آپ اجماع حجت ہے، قیاس حجت ہے، سنت حجت ہے، اس کا مطلب یہ لوگ کہ ان کے مقتضا کے اوپر عمل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. پھر عملیہ کی قید سے نہیں نکلے گا.
کیا؟ کیونکہ آپ نے اس کا مطلب کیا لیا کہ ان کے مقتضا پہ عمل کرنا، تو عمل تو آ گیا جی، کیا؟ عمل آ گیا، جب عمل آ گیا تو عملیہ سے کیسے نکلے گا؟ جی، سمجھ میں؟ بس اور کچھ نہیں، صرف الفاظ کی حد کرے اگر سمجھ میں آ جائے تو دیکھو لا یقالو، یہ جواب نہیں دیا جائے گا مانا کون سنت والاجماع والقیاس حججن، کہ سنت اجماع قیاس کے حجت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وجوب العمل بمقتضاها، کہ ان کے مقتضا کے اوپر عمل کیا جائے، عمل کرنا واجب ہے۔ فیدخل فی الاقتضاء الضمنی، پھر یہ اقتضاء ضمنی کے اندر یعنی بالاقتضائی کی قید کے اندر ضمناً داخل ہو جائیں گے۔ کیسے ضمناً داخل ہو جائیں گے؟ بھائی جب سنت حجت ہے، حدیث حجت ہے، تو پھر حدیث جو کہتی ہے اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جب اجماع حجت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اس کے اوپر عمل بھی کیا جائے۔ جب قیاس حجت ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اوپر کیا کیا جائے؟ عمل بھی کیا جائے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ فیدخل فی الاقتضاء الضمنی اے فی الاقتضاء ضمناً، سمجھے؟ صراحت صحیح، لیکن ضمناً اس کے اندر کیا ہو جائیں گے؟ کہتے ہیں لأننا نقول، اس جواب کی تردید میں ہم کہتے ہیں فحینئذ لا یخرج بقید العملیت، پھر عملیہ کی قید سے یہ نکلیں گے بھی نہیں۔ کیا؟ عملیہ کی قید سے یہ نہیں نکلیں گے، کیونکہ آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے وجوب العمل، جی، وجوب عمل بمقتضا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو وجوب العمل بمقتضا جب کہہ دیا تو پھر عملیہ سے وہ نکلے گا کیسے؟ جی، وجوب عمل نام عمل کا ہے، عملیہ بھی نام کس چیز کا ہے؟ عمل کا ہے۔ بات سمجھتے ہو یا خالی سر ہلاتے ہو؟ وَيَلْزَمُ، پھر یہ بھی لازم آئے گا أَن يَكُونَ الْعِلْمُ بِهِ مِنَ الْفِقْهِ، کہ اس کا علم کیا ہو جائے گا؟ فقہ میں سے ہو جائے گا، حالانکہ اس کو نکالنے پر آپ اور ہم سب متفق ہیں، کہتا ہے اس کو آپ بھی عملیہ کی قید سے صرف نکالنا چاہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا مطلب؟ کس سے نکالنا چاہتے ہو؟ عملیہ کی قید سے نکالنا چاہتے ہو۔ نکالنا تو آپ بھی چاہتے ہو، نکالنا ہم بھی چاہتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ الْعِلْمُ بِهِ مِنَ الْفِقْهِ، پھر نکلے گا بھی نہیں، کیا نکلے گا؟ لازم ہوگا کہ علم اس کا کیا ہو جائے؟ فقہ میں سے ہو جائے، حالانکہ وجوب حدیث یعنی وجوب حجیت حدیث اور حجیت اجماع اور حجیت قیاس، یہ باتیں اصول فقہ کی نہیں ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ فقہ کی باتیں نہیں ہیں، اس لیے یہ فقہ کی تعریف سے اس کو کیا کیا جائے گا؟ نکالا جائے گا۔ پھر خارج کرنے کے طریقے اپنے اپنے ہیں، لیکن کہہ رہے تمہارا طریقہ تمہارا طریقہ کیا ہے؟ یہ جواب تمہارا صحیح نہیں ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں؟ جی۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ سے اپنا جواب دیتے ہیں، پڑھو۔ وَيُمْكِنُ أَن يُقَالَ أَنَّ التَّقْييدَ بِالْعَمَلِيَّةِ يُفِيدُ إِخْرَاجَ مِثْلِ جَوَازِ الْإِجْمَاعِ وَوُجُوبِ الْقِيَاسِ وَهُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ۔ کہتے ہیں بس اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ عملیہ کی جو قید ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ جواز اجماع اور وجوب قیاس کو نکالا جائے۔ کیا؟ جواز اجماع اور وجوب قیاس۔ حجیت نا کیا؟ جواز اجماع، جواز اجماع اور وجوب قیاس، اس کو کیا کر دیا جائے؟ ظالم ہو گیا مدہ ہو سریخ خانہ خراب ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ادھر دیکھو، اس کے کہنے کا مقصد یہ کہ بالاقتضاء اب تخییر پر جو آپ نے تقریر کی ہے، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو بالاقتضاء اب تخییر، جس کے اندر طلب ہو یا کیا ہو؟ اختیار ہو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو بالاقتضاء و تخییر سے اس کو نہیں نکالیں گے، اس کو نہیں نکالیں گے، بالاقتضاء و تخییر میں وہ داخل رہیں گے۔ سمجھے؟ لیکن وہ نکل جائیں گے کس چیز کے ساتھ؟ عملیہ کی قید سے۔ عملیہ کی قید سے کیسے نکلیں گے اور وہاں سے کیسے نہیں نکلیں گے؟ اس طرح کہتا ہے کہ اجماع کا جائز ہونا، کیا؟ اجماع کا جائز ہونا، جائز ہونا نہیں، واجب ہونا چاہیے نا، لیکن وہ تخییر کے ساتھ اس کو ملانا چاہتا ہے۔ اور وجوب قیاس کا کیا ہونا؟ واجب ہونا، یہ بالاقتضاء و تخییر میں داخل ہے۔
یہ بالاقتضاء و تخیر میں کیا ہے؟ بوجہ ما، کیا کسی نہ کسی طرح اس میں کیا ہے؟ داخل ہیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی. اور عملیہ کی قید سے یہ دونوں نکل رہے ہیں. کیا عملیہ کی قید سے یہ دونوں کیسے نکل رہے ہیں؟ اس طرح نکل رہے ہیں کہ وجوب قیاس اس کا تعلق عمل سے نہیں، جواز اجماع اس کا تعلق عمل سے نہیں ہے. جواز اجماع کا تعلق ہے تخییر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تخییر کے ساتھ. وہ تخییر جو حکم کی تعریف میں تھی. جی. وہ تخییر جو وجوب قیاس کا تعلق ہے اقتضاء کے ساتھ. وہ اقتضاء جو کس کی تعریف میں تھا؟ حکم کی تعریف کے اندر تھا. لہذا یہ وہاں تھے، یہاں نہیں ہے. جی. نہیں سمجھ میں؟ جی. جی. لہذا عملیہ کی کیس نہیں. جی. نہیں سمجھ میں؟ سمجھ گئے. معترض نے کہا کہ جب حکم کا معنی کیا جائے گا خطاب اللہ والا، صحیح ہے نا؟ جب حکم کا معنی کیا کریں گے؟ تو عملیہ کی قید کیا ہو جائے گی؟ سمجھے؟ جی. کیونکہ عملیہ کی قید سے کتنی چیزوں کو نکالنا مقصود ہے؟ دو. ایک ہے وجوب ایمان، اور وہ نکل رہا ہے شرعیہ کی قید سے. عملیہ کی قید سے نہیں نکل رہا ہے، وہ اس سے پہلے ہی نکل رہا ہے، کیونکہ شرعیہ کا لفظ فقہ کی تعریف میں عملیہ سے پہلے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا نکالنا مقصود ہے کس چیز کو؟ اجماع کا حجت ہونا، قیاس کا حجت ہونا، حدیث کا حجت ہونا. یہ عملیہ سے نہیں نکل رہے. کیا عملیہ سے یہ نہیں نکل رہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ کس سے نکل رہے ہیں؟ لخروجہ بقید الاقتضاء بالتخییر. یہ تو اقتضاء اور تخییر کی قید سے نکل، کیونکہ اس میں نہ اقتضاء ہے نہ تخییر ہے. اس میں طلب بھی نہیں ہے اور اختیار بھی نہیں ہے، وجوب بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں ہے کسی کام کے کرنے کا، سمجھے نا، اور اختیار بھی نہیں. جواب دینے والے نے جواب دیا کہ کیوں نہیں ہے. یہ بالاقتضاء و تخییر میں داخل ہے، لیکن ضمناً. تفتازانی نے اس جواب کو رد کیا، کہتا ہے کہ نہیں، وجوب العمل بمقتضا کے معنی. تفتازانی کہتے ہیں نہیں، وجوب العمل بمقتضا کہو گے پھر آگے خود پھنس جاؤ گے. پھر آگے کیا ہو جاؤ گے؟ پھنس جاؤ گے. پھر عملیہ پہ کیا کرو گے؟ کیونکہ عمل ادھر لے آئے تو عملیہ ادھر ہی کھڑا ہے، پھر تو بالکل بھی نہیں نکلے گا، وہ قبضہ کر لے گا. سمجھے؟ اس لیے کہتے ہیں صحیح جواب یہ ہے کہ عملیہ کی قید کا کوئی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ عملیہ کی قید جواز اجماع کو نکال رہے اور وجوب قیاس. صحیح ہے. وہ حکم شرعی، اور یہ کیا ہے؟ حکم